ہمدرد نونہال جنوری 2021 بیاد شہید حکیم محمد سعید ہمدرد پاکستان کا ہر دل عزیز ماہنامہ رسالہ جلد نمبر 69 شمارہ نمبر 1 جمادی الاول جمادی الثانی 1442 ہجری، اور آپ کے لیے اس کو پڑھا ہے اسما نے۔ السلام علیکم نونہالو، اس مہینے سے ہم نے سن 2021 میں قدم رکھ دیا ہے۔ اس مہینے سے پورے سال میں جو اچھے کام آپ کو کرنے ہیں اس کی فہرست بنا لیں۔ مثلاً کس طرح آپ کو بچت کی عادت ڈالنی ہے، کس طرح وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ وقت کے بہترین استعمال کے لیے شہید پاکستان حکیم محمد سعید کی زندگی سے سبق لیجیے۔ وہ وقت ضائع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ اس سال سے ڈائری لکھنے کی عادت بھی ڈالیے اور اپنے دن بھر کی اہم مصروفیات کا اندراج کیجیے۔ یہ ڈائری بعد میں آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے، اس کے بجائے انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ گیا ہے، اور اس کے بے تحاشا استعمال کے خطرناک نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اسے ایجاد کرنے والوں نے اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پیش نظر اپنے ہاں اس کا استعمال محدود کر دیا ہے۔ کاغذ پر چھپی ہوئی کتاب سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا اس سال سے مطالعے کو اپنا مشغلہ بنائیے۔ چھوٹے بہن بھائیوں یا محلے کے بچوں کو پڑھانے کا عزم کر لیجئے۔ اس سال یہ بھی عہد کر لیں کہ رات جلدی سونا اور سویرے جلدی اٹھنا ہے۔ اپنے اس عمل سے آپ خود کو توانا محسوس کریں گے۔ ہلکی پھلکی ورزش کریں تو بہت ہی اچھا ہے۔ سردی بھی عروج پر ہے اور ایک نظر نہ آنے والی عفریت نے بھی تباہی پھیلا رکھی ہے، جسے کورونا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ موسم اس کے لیے نہایت سازگار ہے، لہٰذا ہر طرح کی احتیاط لازم ہے۔ بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ خیر، اب رسالے کی بات کرتے ہیں۔ اگرچہ بیشتر نونہالوں نے رنگین نونہال کی پذیرائی کی ہے، لیکن کچھ نونہالوں نے پرانے سادگی والے انداز کو پسند کیا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمدرد نونہال سب کے معیار پر پورا اترے۔ آپ سب کی تجاویز پر غور کر کے کچھ لائے عمل اپنائیں گے انشاءاللہ۔ جاگو جگاؤ۔ آج کی بات نونہالوں کے دوست اور ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں۔ ہمدردی کیا ہے؟ دوسرے کے درد کو سمجھنا اور اس میں شریک ہونا ہمدردی ہے۔ جو انسان کسی کی پریشانی، دکھ اور درد کو محسوس کرے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ غور کرے کہ اگر میں بھی اسی قسم کے دکھ درد میں مبتلا ہوتا تو مجھ پر کیا بیتتی، وہ دوسرے انسان کا ہمدرد ہے، اور یہ جذبہ اگر پورے طور پر پیدا ہو تو پھر وہ عمل پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ ہمدردی کا تقاضا یہی ہے۔ ہمدردی بہت بڑی خوبی اور اعلیٰ انسانی اوصاف میں سے ہے۔ اچھے انسان کی تعریف یہی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اس کے دل پر اثر ہو اور اس میں محبت اور رحم کا جذبہ پیدا ہو۔ جس انسان میں یہ جذبہ پیدا ہوگا وہ یقیناً دکھ میں مبتلا شخص کی مدد بھی کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تکلیف دور کرنے یا پوری طرح دور کرنے میں قادر نہ ہو، لیکن کم سے کم وہ کسی نہ کسی حد تک اس کے درد میں شریک ہو سکتا ہے، اس کا دکھ بانٹ سکتا ہے، وہ اسے تسلی اور دلاسا دے سکتا ہے، اپنی زبان سے اس کی ہمت بندھا سکتا ہے، کوئی مشورہ دے سکتا ہے یا پھر کوئی ترکیب بتا سکتا ہے جس سے وہ شخص اپنی مشکل خود ہی دور کر سکے۔ ہمدرد انسان کسی ایسے آدمی کا پتہ بتا سکتا ہے یا خود اس کے پاس لے جا سکتا ہے جو پریشان شخص کے کام آ سکے۔ قرآن حکیم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ حشر میں فرمایا ہے، اور یہ لوگ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ضرورت مند ہو۔ ترجمہ ہے آیت نمبر 9 کا۔ ہم خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کی مدد اور ہمدردی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے فائدے اور آرام میں تھوڑی سی کمی کر کے کسی کے ساتھ ہمدردی تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے لگیں تو ہم سب کی زندگی کتنی آسان اور ہماری قوم کتنی خوشحال ہو جائے گی۔ اسلام ایک نظر میں۔
خدا کے نام پر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ تھے اور صوفیوں کے سردار کے لقب سے مشہور ہوئے۔ دینی تعلیم حاصل کر کے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا اور بے شمار بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ایک دفعہ کسی محفل میں انہوں نے کہا کہ اخلاص کیا ہے، یہ میں نے ایک حجام سے سیکھا۔ پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو اس وقت میرے سر کے بال بہت بڑھے ہوئے تھے، لیکن حجامت کرانے کے لیے رقم موجود نہیں تھی۔ بازار میں ایک حجام کو میں نے دیکھا جو ایک شخص کے بال درست کر رہا تھا۔ میں قریب پہنچا اور اس سے کہا، بھائی اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم خدا کے نام پر میرے بال سنوار دو۔ حجام اس آدمی سے جس کی وہ حجامت بنا رہا تھا کہا، بھائی ذرا دیر صبر کر لو، جب خدا کا نام آ گیا ہے تو سب سے پہلے خدا کا کام کرنا چاہیے۔ پھر اس نے مجھے بٹھا کر میرے سر کو بوسہ دیا اور اس کے بعد نہایت اخلاص اور توجہ سے میرے بال اچھے طریقے سے سنوار دیے۔ حجامت سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مجھے کاغذ میں لپیٹ کر چاندی کے کچھ سکے دیتے ہوئے کہا، ان کو قبول کرو اور اپنی ضروریات پر خرچ کرو۔ اس کے حسن اخلاق سے میں بہت متاثر ہوا اور عہد کیا کہ اب جب بھی میرے پاس رقم آئے گی وہ اس حجام کو دوں گا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد بصرہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی میرے پاس آئی تو وہ میں لے کر حجام کے پاس پہنچا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے اپنی نیت اور عہد کا ذکر کیا اور اسے اشرفیوں کی تھیلی پیش کی۔ میری بات سن کر اور تھیلی دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بولا، خدا کے بندے، شرم نہیں آتی؟ خدا کے نام پر کام کرنے کے بدلے مجھ کو معاوضہ دیتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا، اس حجام کا خلوص میرے دل میں اتر گیا۔ ایک نظم دعائے سعید کے نام سے۔ ربی زدنی علما۔ رب اعلیٰ، رب اکبر، علم کی دولت ہم کو عطا کر، علم کو ہر سو عام کریں ہم، روشن اپنا نام کریں ہم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ صحت سب سے اچھی دولت، ہم کو ملے یہ سچی دولت، نیک عمل کی رغبت دے دے، پیارے نبی کی الفت دے دے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ علم سے تو رہنا سکھا دے، جو سچ ہو وہ کہنا سکھا دے، دنیا عقبہ روشن کر دے، دل میں محبت اپنی بھر دے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اپنے دین ایمان کا پرچم، اونچا پاکستان کا پرچم، اونچا پاکستان کا پرچم، اونچا پاکستان کا پرچم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ سرور کی کہانی وقت کی بات، اسے لکھا ہے سعدیہ راشد نے۔ تیار ہو جاؤ، بس 5 منٹ ہیں۔ سعدیہ بیگم، چینی سفارت خانے جانا ہے۔ ابا جان اکثر ایسے ہی منٹوں کے نوٹس پر محفلوں میں شرکت کے لیے لے جاتے تھے۔ میں اسی 5 منٹ میں تیار ہو کر ان کے ساتھ ہو لیتی۔ میں نے 12 سال کی عمر سے ابا جان کے ساتھ جانا شروع کیا۔ اپنے گھر کی دعوتوں میں تو اس سے بہت پہلے سے شریک ہوتی رہی۔ ابا جان شہید حکیم محمد سعید کی تنظیم وقت یعنی ٹائم مینجمنٹ بہت زبردست تھی۔ حالانکہ انہوں نے بزنس اسکول میں خود نہیں پڑھا تھا، ابا جان کی تنظیم اوقات کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کس وقت کہاں ہوں گے۔ گھر پر بھی یہی حال تھا۔ تہجد کی نماز سے دن شروع ہوتا، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کرتے، فجر سے پہلے غور و فکر کے بعد اپنے خیالات قلم بند کرتے، پھر فجر کی نماز، ٹینس برائے ورزش، ہلکا پھلکا موسمی پھل کھانا اور پھر آفس یا مطلب روانہ ہو جاتے۔ بقیہ دن کے معمولات بھی بغیر وقت ضائع کیے پورے ہوتے۔ ابا جان وقت کے اتنے پابند تھے کہ کسی تقریب میں مقررہ وقت کے بعد پہنچنا تو ناممکن تھا، بلکہ وہ وقت سے پہلے پہنچنے کو بھی صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ان کو جس محفل میں پہنچنا تھا اس کے قریب ٹریفک کی اتفاقی کمی کی بنا پر پہلے پہنچ گئے تو انہوں نے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ ذرا سا چکر کھا کر چلو۔ وقت سے پہلے پہنچنا بھی میزبانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔
اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابا جان نے کتنے اور کیسے کیسے عظیم کام کر ڈالے، لاکھوں مریض دیکھنے کے علاوہ کتنے ادارے قائم کیے۔ ہمیں بھی اپنے وقت کو ایسے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے 24 گھنٹوں کو عقل مندی سے پھیلائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم وہ سب نہ کر سکیں جو ہم چاہتے ہیں۔ میں اکثر ہمدرد اسکول اور کالج کے بچوں کے انٹرویو میں خاموشی سے بیٹھی غور کرتی رہتی ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بچے اپنے کورس کی کتابوں کے علاوہ مطالعہ بالکل نہیں کرتے، رسالے اخبار بھی نہیں پڑھتے، جنرل نالج صفر۔ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟ ذرا سوچئے، کیا آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں؟ کیا آپ رات کو جلدی سو جاتے ہیں؟ وقت پر سونے اور وقت پر اٹھنے کی عادت پر نظام حیات قائم ہے۔ صبح جلدی اٹھنے سے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ نماز فجر کے بعد اچھی کتب کا مطالعہ کریں یا پھر اخبار کی سرخیوں پر نظر ڈالیں۔ درسگاہ سے واپسی پر دن کے بقیہ حصے کو اس طرح بانٹیں کہ آرام، پڑھائی، ٹی وی دیکھنے، گھر میں بزرگوں سے بات چیت کے لیے وقت نکل آئے۔ انگریزی کا یہ جملہ ہر ایک کو یاد ہے کہ ٹائم از منی، اور سوچا جائے تو وقت دولت سے بھی قیمتی چیز ہے۔ مشہور فاتح نیپولین بوناپارٹ ایک بار میدان جنگ میں چند منٹ دیر سے پہنچا تو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پیارے نونہالوں اور نوجوانوں، آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ وقت کسی کا نہ تو لحاظ کرتا ہے اور نہ انتظار کرتا ہے، نہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور نہ کسی کو سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ دنیا کی ہر دولت، ہر نعمت وقت کی محتاج ہے، لیکن وقت کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں اور بادشاہوں کو بھی وقت خاطر میں نہیں لایا۔ منزل مقصود کو پانے کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ جس نے وقت کی قدر و قیمت نہ جانی، وقت اسے روندتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ یہ قول بھی بہت مشہور ہے کہ سکندر اعظم نے مرتے وقت کہا تھا، کوئی میری تمام سلطنت لے لے اور مجھے جینے کے لیے چند لمحے اور دے دے۔ وقت کے بہترین استعمال کے لیے اوقات کی ترتیب، تقسیم اور تنظیم ضروری ہے۔ وقت کا نظام بنا کر آپ ہر کام خوبی سے کر سکتے ہیں۔ پڑھنا لکھنا، اسکول، کالج جانا اور امی ابا کی ہدایت کے مطابق گھر کے کام کرنا سب ضروری ہیں۔ اسی طرح دوستوں، عزیزوں سے ملنا جلنا اور کھیل کود بھی ضروری ہے۔ کھیل کود ورزش کا بدل بھی ہو جاتا ہے اور ذہن کو تفریح بھی ملتی ہے۔ غرض وقت کے صحیح استعمال میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ بچوں کے حکیم محمد سعید، لکھا ہے اس کو شیخ عبدالحمید عابد نے۔ جس طرح کچھ درخت زیادہ پھلدار، زیادہ سایہ دار ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی سے بہت پیارے، نیک کام کرنے والے، نیکی بانٹنے والے اور دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے اچھے اچھے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں ایسی برکت عطا کر دیتا ہے کہ وہ بے شمار کام کر گزرتے ہیں۔ ایسے کام کرنے والے عظیم لوگ پوری قوم کے لیے رحمت و برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ شہید حکیم محمد سعید بھی ایسے ہی عظیم لوگوں میں سے تھے جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ 9 جنوری 1920 کو بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 7 سال کی عمر میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ پہلا حج کیا۔ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ شہید حکیم محمد سعید کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ایک متحرک اور پرعزم شخصیت تھے۔ ان کا شمار موجودہ دور کے چند بہترین طبیبوں اور ادیبوں میں ہوتا تھا۔ وہ اسلام، پاکستان، علم و ادب، اردو اور بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہیں بچوں سے خصوصی دلچسپی تھی۔ وہ اکثر بچوں کے درمیان ہوتے اور ان سے محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں بچوں کے لیے خصوصی مجلس، ہمدرد نونہال اسمبلی ہر ماہ منعقد کراتے اور اکثر کہا کرتے تھے، بچوں کو پڑھاؤ، ملت بچاؤ۔ مہم چلائی جائے اور یہ بھی کہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی دی جائے۔
وہ ملک کے تمام نونہالوں کو اپنی اولاد سمجھتے تھے۔ انہوں نے ملک کا مستقبل انہی سے وابستہ کر رکھا تھا۔ وہ بچوں میں رفتہ رفتہ علمی انقلاب کا جذبہ ابھار رہے تھے۔ شہید حکیم محمد سعید کی زندگی کا بڑا حصہ سخت جدوجہد میں گزرا۔ ایک معیاری تعلیمی ادارے کا قیام ان کا سب سے بڑا خواب تھا، جو ہمدرد یونیورسٹی کی صورت میں پورا ہوا۔ 2 ہفتے میں ایک دن ہمدرد اسکول جا کر نونہالوں کے ساتھ بیٹھ کر سبق سنا کرتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ نونہالوں کے درمیان آ کر میں جوان ہو جاتا ہوں، یہی نونہال میری امیدوں کا مرکز ہیں۔ حکیم محمد سعید بچپن میں خود بھی بہت ہونہار طالب علم تھے۔ انہیں فن پہلوانی کا بھی شوق تھا۔ وہ اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے رستم زماں امام بخش کے شاگرد بنے اور ان کی زیر نگرانی تربیت حاصل کرتے رہے۔ 1939 میں طبیہ کالج دہلی سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ 1973 میں انہوں نے ہمدرد صحت کی ادارت کے فرائض سنبھال لیے۔ شہید حکیم محمد سعید کی مادری زبان اردو تھی۔ ان کی گفتگو نہایت دلکش تھی۔ وہ انگریزی بھی روانی سے بول سکتے تھے، جبکہ عربی اور فارسی بھی خوب جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی زیر ادارت اردو اور انگریزی میں کئی مقبول رسالے جاری کیے۔ شہید حکیم صاحب پوری قوم کے محسن و ہمدرد تھے، مگر بچوں کے ساتھ ان کی ہمدردی اور وابستگی بہت گہری تھی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ بچے قوم کا سرمایہ ہیں۔ اگر قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح بنیادوں پر شروع ہو گئی تو ملک کا مستقبل روشن ہے، اور اگر یہ سرمایہ وقت کی دھول کی نظر ہو گیا تو پھر ملک کے مستقبل کو تاریکی سے بچایا نہیں جا سکتا۔ قوم کے بچوں سے حکیم صاحب کی محبت اور شفقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بچوں کو نونہالان قوم کے محبت بھرے نام سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے نونہالوں کے اندر اسلام اور پاکستان سے محبت پیدا کرنے کے لیے بہت سی کتابیں خود بھی لکھیں اور دوسروں سے بھی لکھوائیں۔ آپ کا ماہوار رسالہ ہمدرد نونہال کے نام سے جاری کیا۔ اس رسالے کا پیغام جاگو اور جگاؤ کے نام سے سوئی ہوئی قوم کے نونہالوں کو جگانے کے لیے شبنمی پھوار کا کام دیتا رہا۔ ان کے لکھے ہوئے ایک ایک حرف سے پاکستان اور اسلام سے محبت نمایاں ہوتی ہے۔ اسی محبت کا دریا وہ پاکستان کے ہر بچے کے دل میں موجزن دیکھنا چاہتے تھے۔ شہید حکیم صاحب انتہائی مصروف شخصیت تھے، لیکن ان کی مصروفیات کا ایک بڑا حصہ قوم کے نونہالوں کے لیے وقف تھا۔ وہ جہاں جاتے نونہالوں کے لیے تفریحی اور تعلیمی پروگرام منعقد کرتے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند سرگرمیاں فراہم کرنے کے لیے فکر مند رہتے۔ انہوں نے دنیا کے بہت سے ملکوں کی سیاحت کی اور سفر نامے لکھے، تو وہ بھی بچوں کے لیے تھے۔ حکیم صاحب نونہالوں میں سعید سیاح کے نام سے بھی مقبول تھے۔ حکیم محمد سعید ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر، ہمدرد یونیورسٹی کے بانی اور چانسلر، ہمدرد وقف پاکستان کے چیئرمین بھی تھے۔ شہید پاکستان حکیم محمد سعید مدینۃ الحکمہ کے بانی تھے، جو ایک بہت بڑا علمی مرکز ہے۔ علم کے اس شہر میں ہزاروں بچوں کے لیے ہمدرد پبلک اسکول قائم کیے گئے۔ 17 اکتوبر 1998 شہید حکیم محمد سعید کی شہادت کا دن تھا۔ ایک ایسی شخصیت کو جس کی ساری زندگی دکھی انسانیت کی خدمت میں گزری، چند ملک دشمنوں نے شہید کر دیا۔ انہوں نے سعادت کی زندگی گزاری اور شہادت کا رتبہ پایا۔ یہ دولت انہیں نصیب ہوتی ہے جو بہت زیادہ خوش قسمت ہوں۔ شہید حکیم صاحب جاتے جاتے علم و حکمت کی مشعلیں روشن کر گئے، اپنے بعد آنے والوں کو راہ دکھا گئے۔ وہ اپنے پیچھے ایسے نشان چھوڑ گئے جن کی مدد سے بعد کی نسلیں اپنی منزل حاصل کر سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمدرد ملت شہید حکیم محمد سعید کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ باتیں حکیم محمد سعید کی۔ دکان کیسے خریدی۔ نونہالو، ایک واقعہ سنائی دیتا ہوں۔ جب میرے والد نے 200 روپے لیا ہوا قرض ادا کر دیا تو پھر ان کی ہمت جمع ہو گئی۔ جڑی بوٹیوں کا کاروبار چمک اٹھا، آمدنی ہوتی رہی۔ میرے والد رات جب گھر آتے
تو ساری بکری میری والدہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ وہ رقم گن گن کر ان کو بتا دیتی تھیں، مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ چھپا لیا کرتی تھیں۔ میری والدہ کی یہ چوری میرے والد کے علم میں آتی رہتی تھی، مگر وہ خاموش رہتے تھے۔ 1906 کے بعد 1920 آ گیا، کاروبار جاری رہا۔ حوض قاضی کی چھوٹی سی دکان سے ہمدرد لال کنویں پر ذرا بڑی دکان میں آ گیا تھا۔ پھر سامنے ہی ایک بہت بڑی دکان خریدنے کا مرحلہ پیش ہوا۔ میرے والد محترم نے میری والدہ سے کہا، رابعہ خانم، دکان تو خریدنی ہے، کام کو بڑھانا ہے، مگر میں رقم کہاں سے لاؤں؟ سخت پریشان ہوں۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ میں ٹال جاتی تھی۔ آخر ایک روز کیا ہوا کہ تمہارے والد خاصے پریشان دکھائی دیے۔ مجھے رحم آ گیا۔ میں نے تمہارے والد کو ساتھ لیا اور گھر کی کوٹھری میں ان کے ساتھ گئی۔ دیوار کے مٹی کے پلاسٹر کو توڑا، دیوار کے اندر سے صندوقچی نکال کر ان کے حوالے کر دی۔ اب جو صندوقچی کھولی اور رقم گنی تو 22,000 روپے نکلی۔ یہ میری والدہ نے چوری کیے تھے اور وقت بے وقت کے لیے جمع کیے تھے، آج کام آ گئے۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ اس قدر خوش ہوئے کہ آنسو بہہ نکلے۔ اس طرح ہمدرد کے لیے بڑی شاندار دکان خرید لی گئی اور ہمدرد دواخانہ اس طرح ایک بڑا دواخانہ بن گیا۔ ہمدرد کا مطلب۔ نونہالوں نے سوال کیا ہے کہ ہمدرد نام کس نے تجویز کیا اور کب اور کہاں؟ بہت خوب سوال کیا ہے۔ ہمدرد 2 لفظوں سے بنا ہے، ہم اور درد۔ ہم کے معنی ہے ساتھ، شریک، جیسے ہم جماعت، جماعت میں شریک، تو ہم درد کا مطلب ہوا درد میں شریک۔ ہم درد دوسروں کے درد میں شریک ہونے والا، دوسروں کے درد میں ساتھ دینے والا۔ نونہالوں، تم نے دیکھا کہ ہمدرد کتنا پیارا لفظ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسانی تہذیب کا اور انسانی معاشرے کا اور تاریخ کا یہ لفظ ہمدرد ایک بڑا ہی باوقار لفظ ہے۔ یہ نام میرے والد محترم جناب حکیم حافظ عبد المجید صاحب نے 1906 میں رکھا تھا۔ وہ دہلی آ چکے تھے۔ ابتدائی دور میں ان کو روزگار کی تلاش تھی، مگر وہ ایسا ذریعہ معاش چاہتے تھے جس میں خدمت بھی ساتھ ساتھ ہو۔ انہوں نے کپڑے کا کاروبار بھی کیا، مگر ان کو اطمینان نہ ہوا۔ انہوں نے طب کا مطالعہ کیا تھا، خاص طور پر نباتات اور جڑی بوٹیوں سے ان کو گہرا لگاؤ تھا۔ نونہالوں، دہلی میں ایک خاندان شریفی بھی بڑا مشہور ہوا ہے۔ حکیم حافظ محمد اجمل خان اسی خاندان شریفی کے فرزند ارجمند تھے، جو اپنے عروج پر پہنچے تو ہندوستان کے بڑوں میں شمار ہوئے۔ طب کی انہوں نے لازوال خدمت کی، طبیہ کالج قائم کیا، گاندھی جی اور وائسرائے ہند کو اس میں شریک کیا۔ میں نے انہی کے قائم کردہ طبیہ کالج میں پڑھا ہے۔ میرے والد جناب مسیح الملک حکیم حافظ محمد اجمل خان کے شریک کار رہے، مگر ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ میرے والد پر عدم اعتماد کا شبہ ہوا۔ میرے والد جناب حکیم عبد المجید نے 1 منٹ میں علیحدگی اختیار کر لی اور پھر انہوں نے اپنا دواخانہ قائم کر لیا، نام رکھا ہمدرد۔ جناب حکیم حافظ محمد اجمل خان کو اپنے ایک رفیق کی علیحدگی کا رنج تھا۔ وہ گاہے گاہے ہمدرد میں آیا کرتے تھے اور نباتات حاصل کرتے تھے۔ میرے والد محترم کو نباتات کے میدان میں برتری حاصل تھی۔ نونہالوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے امراض کا علاج نباتات ہی سے کرنا صحیح ہے، یہ فطری اور قدرتی علاج ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کو ہمیشہ نباتات کو اپنانا ہوگا۔ ان کی رائے صحیح تھی۔ انہوں نے تو 1906 میں یہ بات کہی تھی۔ آج ساری دنیا نباتات کی بات کرتی ہے اور نباتات سے علاج کو صحیح قرار دیتی ہے۔ علم اور عالم۔ عالم کا احترام۔ نونہالوں، میں عالم اور حکیم دانشور کی ہمیشہ عزت کرتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے علم اور عالم کے احترام کا سبق اپنی محترم والدہ سے لیا۔
پھر مجھے سب سے زیادہ جس شخصیت نے متاثر کیا وہ جناب محترم ابن خلدون تھے۔ میں نے جب تونس کا سفر کیا تو وہاں ابن خلدون سے بہت زیادہ تعارف ہوا۔ میں نے وہاں ان کا وہ مکان تلاش کر لیا جہاں وہ پیدا ہوئے۔ یہ بڑی دلچسپ داستان ہے، تم سعید سیاح تونس میں نامی سفرنامے میں پڑھنا جو میں نے نونہالوں کے لیے لکھا ہے۔ دنیا کا ایک حیرت انگیز عالم۔ نونہالوں، آؤ میں تم کو دنیا کے ایک بڑے عالم کی بڑی دلچسپ داستان سناتا ہوں۔ یہ فقط کہانی نہیں ہے، سچی داستان ہے۔ میرے استاد محترم جناب قاضی سجاد حسین صاحب نے یہ واقعہ مجھے سنایا تھا۔ قاضی صاحب نے مجھے عربی پڑھائی۔ ہاں تو بخارا وسط ایشیا میں ایک عالم تھے، نام تھا ان کا حضرت مولانا ابو بکر محمد بن ابی سہل سرخسی۔ وہ 11ویں صدی کے عالم تھے۔ بخارا کے ایک امیر نے ان کو حق بات کہنے پر سزا دی اور ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ وہیں ان کو کھانا پینا ملتا رہا۔ مہینوں وہ اس عذاب میں مبتلا رہے، مگر ان کو اجازت تھی کہ وہ کنویں میں بیٹھے بیٹھے اپنے شاگردوں کو املا کرا سکتے تھے۔ نونہالوں، ذرا دیکھو کہ پھر کیا ہوا۔ شاگرد آتے اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھ جاتے۔ کنویں کے اندر سے استاد محترم بولتے جاتے، شاگرد لکھتے جاتے۔ انہوں نے لکھا اور مہینوں لکھا۔ کتاب تیار ہو گئی۔ فقہ پر 27 جلدیں تیار ہو گئیں۔ ہزاروں صفحے تھے۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، میں قاہرہ مصر سے لایا ہوں۔ تو تم نے غور کیا کہ علامہ سرخسی کس قدر زبردست عالم تھے؟ مہینوں سے کنویں میں بند ہیں، مگر دل و دماغ کا یہ عالم ہے کہ کنویں کے اندر بیٹھے بیٹھے 27 جلدیں املا کرا دیں۔ فقہ پر یہ بہترین کتاب تسلیم کی گئی ہے۔ نونہالوں، اتنے بڑے عالم یورپ میں پیدا نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کا مرتبہ نہایت بلند تھا، اس لیے بلند تھا کہ علم کو مسلمانوں نے معراج پر پہنچا دیا تھا۔ اب روشن خیالات کی پہلی نظم ہے۔ نظم کا نام ہے خواب۔ اس کے شاعر ہیں رفیع یوسفی محرم۔ ایک بہن تھی، ایک تھا بھائی، دونوں میں تھی خوب لڑائی۔ بھائی تھا چھوٹا، بہن بڑی تھی، تھوڑی سی وہ نک چڑھی تھی۔ بھائی اس کو تنگ کرتا تھا، ہر دن اس سے جنگ کرتا تھا۔ اس کا بستہ فرش پہ پٹخا، اس کا تھرموس زور سے چٹخا، اس کی پینسل کاپی پھینکی، بھالو پھاڑا گڑیا نوچی۔ منہ نے اب شور مچایا، امی کو پھر اس نے بلایا۔ امی آئیں، خوب خبر لی، اٹھک بیٹھک کان پکڑ کی۔ اب تو بھائی دھوڑا بھاگا، آنکھیں ملتا نیند سے جاگا۔ سوری کیا اور توبہ کر لی، پڑھنے کی بھی حامی بھر لی۔ اپنے بڑوں کی بات سنوں گا، خوب پڑھوں گا، بڑا بنوں گا۔ دیکھ رہا تھا خواب وہ سچا، بن گیا محرم بچہ اچھا۔ اب روشن خیالات میں ہمارے پاس کچھ روشن اقوال ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں سلام کو عام کرو، محبت بڑھے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے تم پا نہیں سکتے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص خود پر قابو نہیں پا سکتا وہ دوسروں پر کیسے قابو پائے گا۔ حکیم لقمان کا کہنا ہے، محنت نہ کرنا انسان کو محتاج بنا دیتا ہے۔ شہید حکیم محمد سعید کہتے ہیں، محنت کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا اور سست آدمی کبھی خوش نہیں رہتا۔ واصف علی واصف کا کہنا ہے، کسی کا سکون برباد نہ کرو، تمہیں سکون خود ہی مل جائے گا۔ بکرات کا کہنا ہے، حاسد کو وقت سے پہلے مار دیتا ہے۔ جبران خلیل جبران کہتے ہیں، جو شخص ہر چیز کو بے یقینی سے دیکھتا ہے وہ موقع ملنے پر ہیرے کو بھی پتھر سمجھ کر پھینک دیتا ہے۔ ایڈیسن کا کہنا ہے، ورزش سے
جسم مضبوط ہوتا ہے اور مطالعے سے دماغ۔ روشن خیالات کا اگلا عنوان کبھی نہ مانو ہار، لکھا ہے اس کو ارم ناصر نے۔ Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. یوں تو یہ ایک نرسری کلاس کی نظم ہے، مگر 1877 میں اس نظم نے دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا جب تھامس ایلوا ایڈیسن نے فوٹوگراف کے ذریعے اپنی آواز ریکارڈ کر کے ساری دنیا پر اپنی کامیابی کے گہرے نقوش چھوڑ دیے تھے۔ تھامس ایڈیسن 11 فروری 1847 میں امریکہ کے گاؤں میلان اوہایو میں پیدا ہوا۔ اپنی تعلیم کے پہلے سال ہی میں ان کے استاد نے ان کو ایک خط دے کر گھر رخصت کر دیا تھا۔ گھر واپس آ کر ننھے تھامس نے اپنی امی کو خوشی خوشی وہ خط تھمایا۔ تھامس کو معلوم ہی نہ تھا اس خط میں کیا لکھا ہے۔ جب تھامس نے والدہ سے پوچھا تو والدہ نے بیٹے کا ماتھا چوما اور کہا کہ اس خط میں لکھا ہے میرا بیٹا دنیا کا عقل مند ترین بچہ ہے اور ایک نہ ایک دن وہ دنیا میں کچھ کر کے دکھائے گا۔ حقیقت سے بے خبر تھامس ایڈیسن اپنی دھن میں مگن رہا، جبکہ برسوں بعد اس پر یہ راز کھلا کہ دراصل اس خط میں لکھا تھا کہ تھامس ایڈیسن ذہنی طور پر سست اور کمزور طالب علم ہے اور اسکول مزید اس کو نہیں پڑھا سکتا۔ دوسری جانب کچھ کر گزرنے کی دھن میں تھامس ایڈیسن نے اسکول میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی مگر سینکڑوں کتابیں پڑھ ڈالیں۔ اس زمانے میں اس کا محبوب مشغلہ کتابیں پڑھنا ہی تھا۔ بچپن میں ایک دن تھامس کے والد سیموئل آگڈن ایڈیسن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے جب تھامس نے بطخ کے چند انڈے اٹھائے اور ان پر تجرباتی طور پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ آخر کتنی حرارت اور کتنے دن درکار ہوتے ہیں کہ بطخ کے ننھے منھے بچے انڈوں سے باہر آ سکیں۔ اس کی سوچ کا یہ پہلو دیکھتے ہوئے تھامس ایڈیسن کے والد نے اسے ایسے مواقع فراہم کرنا شروع کر دیے جہاں وہ مختلف قسم کے تجربات کر سکے اور ان کے نتائج کو درج کرے۔ اس کی سوچ انتہائی مثبت تھی اور وہ ہارنے سے کبھی نہیں گھبراتا تھا۔ اس کا دماغ نہ ختم ہونے والے سوالات سے بھرا رہتا جن کی کھوج میں وہ ہر پل مصروف رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تھامس ایڈیسن شدید بہرے پن کا شکار ہو گئے تھے، جس کی وجہ یا تو ان کے بچپن میں پھیلنے والی وبا لال بخار تھا، دوسری جانب کئی جگہ یہ قصہ بھی درج ہے کہ ان کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور وہ اپنی قوت سماعت کھو بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے اس بہرے پن کو بھی ایک نعمت سے کم نہ سمجھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کم آواز سننے کی وجہ سے زیادہ تر وقت ان سوچوں پر صرف کر سکتے ہیں جن سے مزید کارآمد نتائج برآمد کیے جا سکیں۔ 1859 سے 1863 تک تھامس ایڈیسن پورٹ ہیورون اور مشیگن سے ڈیٹرائٹ چلنے والی ریل گاڑی میں سبزیاں، ٹافیوں اور اخبار بھی بیچا کرتے تھے، اور 12 سال کی عمر میں انہوں نے علاقے میں اپنا پہلا اخبار گرینڈ ٹرنک ہیرلڈ نکالا جو کہ بہترین لکھائی اور بامعنی خیالات کی بنا پر بے حد مشہور ہوا۔ جب تھامس ایڈیسن نے ریلوے ٹیلی گراف کمپنی میں کام شروع کیا تو مورس کوڈ جو کہ ٹیلی گراف کی زبان سمجھی جاتی ہے پر مکمل عبور حاصل کر لیا۔ ایک نقطہ اور ایک لکیر سے 1863 میں دنیا کے ہر حصے میں معلومات فراہم ہو سکتی تھیں۔ یہ عمل اور اس کے تمام کوڈز تھامس ایڈیسن کے ذہن نشین ہو گئے۔ گو کہ اس کوڈ لینگویج یعنی خفیہ زبان نے ان کو بہت حیران بھی کیا، مگر تھامس نے مزید تجربات کرتے ہوئے صرف اپنی کوشش اور لگن کے باعث دنیا کی تاریخ میں ایک سنہرا باب کھولا۔ تھامس نے 1877 میں فونوگراف کی ایجاد کی اور اپنی ہی آواز کو بچوں کی نظم کی صورت میں ریکارڈ کرایا۔ ان کو جا بجا طور پر منلو پارک کا جادوگر بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں، منلو پارک دراصل ایک باقاعدہ تجربہ گاہ تھی جہاں تھامس ایڈیسن اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ دن اور رات تجربات کر کے اور ان کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ 1878 میں تھامس ایڈیسن نے ٹیلی گراف مشین ایجاد کی جو ایک
تار کی مدد سے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکتے پہنچا دیتی تھی۔ 1879 کرۂ ارض پر روشنی پھیلانے کا دور تھا اور اس کا سہرا بھی تھامس ایڈیسن کو ہی جاتا ہے۔ تھامس نے بجلی کے ذریعے جلنے والا بلب ایجاد کیا۔ پہلا بلب 40 گھنٹے تک روشن رہا اور دوسرا بلب 225 گھنٹوں تک جلتا رہا۔ تھامس کی ہار نہ ماننے کی صلاحیت کے باعث آج 21ویں صدی میں بھی ہم ان کی ایجادات سے کسی نہ کسی طرح فیض یاب ہو رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موشن پکچرز کے بانی بھی تھامس ایڈیسن ہی ہیں؟ آج جو ہم لاتعداد فلمیں، دستاویزی رپورٹس دیکھتے ہیں، یہ ایجاد بھی تھامس ایڈیسن نے کی تھی۔ کائنٹوسکوپ ایک ایسی مشین تھی جس نے 1888 میں دھوم مچا دی۔ لوگ جوک در جوک آتے اور ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے تمام تصاویر کو فلم کی شکل میں چلتا دیکھ کر محظوظ ہوتے۔ ایڈیسن کا ایک مشہور قول ہے، کامیابی بازاروں میں نہیں ملتی بلکہ صرف مسلسل کوشش اور لگن سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام ایجادات سمیت 1093 ایجادات ایسی ہیں جن کا تھامس ایڈیسن نے باقاعدہ پیٹنٹ یعنی اپنے نام کرانے کا عمل گویا اجازت نامہ حاصل کیا، جن میں الکلائن بیٹری، ویکیوم ٹیوب، بجلی سے چلنے والی گاڑی، بجلی سے چلنے والا پین اور دیگر ایجادات شامل ہیں۔ تھامس ایڈیسن کا کہنا تھا کہ امید ایک خواب کی مانند ہے، مگر اس کے لیے سونا نہیں بلکہ جاگنا ضروری ہے۔ پاکستان کی قابل فخر خاتون روشین خان۔ لکھا ہے غلام حسین میمن نے۔ روشین خان پاکستان کی ایک قابل فخر خاتون ہیں۔ وہ پاکستان کی پہلی اور واحد خاتون اسکوبا ڈائیور ہیں۔ اسکوبا ڈائیونگ پانی کے اندر شوقیہ غوطہ خوری کو کہتے ہیں، جس میں غوطہ خور ایک آلے کے ذریعے پانی کی سطح سے نیچے جا کر سانس لے پاتا ہے۔ وہ کراچی کے قریب ایک جزیرے چرنا میں اسکوبا ڈائیونگ انسٹرکٹر کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ انہیں چرنا کی جل پری بھی کہا جاتا ہے۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے اسکوبا ڈائیور کی تربیت دے رہی ہیں۔ اب تک 200 سے زائد لوگوں کو ٹریننگ دی ہے، جن میں پاک بحریہ سے تعلق رکھنے والے بھی شامل ہیں۔ وہ قانون کی تعلیم بھی حاصل کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بیرون ملک سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ BBC، CNN اور الجزیرہ سمیت کئی نیوز چینل ان کے انٹرویو نشر کر چکے ہیں۔ وہ برطانیہ اور قطر میں بھی اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ ہری بھری دنیا، درخت اور ماحول۔ سلیم فرخی۔ حریم کے والدین ملازمت پیشہ تھے۔ ان کا ننیال قریب تھا، اس لیے وہ اپنے نانا نانی کے گھر رہتی تھیں۔ وہیں قریبی اسکول میں وہ 9ویں جماعت میں پڑھتی تھیں۔ حریم کے نانا تعلیم یافتہ انسان تھے۔ ایک دن انہوں نے حریم کو پریشان سا دیکھا تو اس سے پوچھا، آج تم چپ چپ ایک طرف بیٹھی ہو، کیا بات ہے؟ نانا ابو، مس نے مجھے پودوں کے بارے میں پڑھایا ہے، وہ نوٹس مجھے نہیں مل رہے ہیں اور اب مجھے پودوں کے بارے میں مضمون لکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حریم نے نانا کو پوری بات بتا دی۔ بس اتنی سی بات، شام کی چائے کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ نانا نے اسے تسلی دی۔ شام کو حریم کاغذ قلم لے کر نانا ابو کے پاس آئی اور پوچھا، نانا ابو، درخت اور پودے وغیرہ ہوتے کیا ہیں؟ نانا ابو نے چشمہ اتار کر اخبار ایک طرف رکھا اور بولے، زمین سے اگنے والے پیڑ پودے دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے ہی موجود تھے۔ ماہرین نباتات کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ 60 کروڑ برس پہلے پودوں کی کچھ سادہ اقسام نے پانی سے نکل کر خشکی پر جڑیں پکڑ لی۔ 40 کروڑ سال پہلے پودوں کی اونچائی 30 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ایک زندہ مخلوق ہے اور ان کا جسم بھی دوسرے جانداروں کی طرح خلیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ اپنی نشو و نما خود کرتے ہیں۔ ان کے خلیات میں بھی زندگی کا مادہ پروٹوپلازم ہوتا ہے۔ پودے سانس بھی لیتے ہیں اور اپنی خوراک بھی تیار کرتے ہیں۔
پودے سانس کیسے لیتے ہیں نانا ابو؟ ان کے تو پھیپھڑے ہی نہیں ہوتے، حریم نے اچانک سوال کیا۔ پودوں میں سانس لینے کا عمل دوسرے حیوانات سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہ پتوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ حیوانات کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ وہ آکسیجن لے کر کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا کرتے ہیں، جبکہ پودے دن میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ یعنی پودے اور حیوان ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں۔ نانا ابو، شاید اسی لیے ہمیں بتایا جاتا ہے اور حکومت بھی زور دیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائیں تاکہ ہمیں صاف آکسیجن ملتی رہے، نانا ابو نے کہا۔ ہاں، اور یہ آکسیجن لے کر ہم جو کاربن ڈائی آکسائیڈ اپنے پھیپھڑوں سے خارج کرتے ہیں، درخت اسے جذب کر لیتے ہیں۔ ایک ننھے سے بیج سے اتنا بڑا پودا کیسے بن جاتا ہے نانا ابو؟ کتنی حیرت کی بات ہے نا، حریم نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے بیٹی۔ ایک بیج سے پیڑ پودوں کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اس وقت تک بیکار ہے جب تک اسے مناسب مقدار میں پانی اور حسب ضرورت سورج سے حرارت نہ ملے۔ اس کے علاوہ بیج کی نمو عام طور پر تاریکی میں بہتر طور پر ہوتی ہے۔ بیج اپنے مخصوص درجہ حرارت سے پھوٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موسم سرما اور موسم گرما کی فصلیں یعنی پھل اور سبزیاں وغیرہ سب الگ ہوتی ہیں۔ نانا ابو، ایک بار مس نے بتایا تھا کہ پیڑ پودے ماحول کو صاف رکھتے ہیں، یعنی آلودگی سے بچاتے ہیں، حریم نے بتایا۔ ہاں، آج کے دور میں انسان آلودگی کے خوف سے پریشان ہے۔ یہ عالمی مسئلہ ہے، لیکن انسان کا اپنا پیدا کردہ ہے۔ لکڑی اور رہائشی جگہ حاصل کرنے کے لیے تیزی سے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں۔ اس لیے فضا میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھ رہی ہے، جس سے فضائی توازن بگڑ رہا ہے۔ درخت جس عمل سے اپنی خوراک تیار کرتے اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اسے ضیائی تالیف یعنی فوٹوسینتھسس کہا جاتا ہے۔ ضیائی تالیف کا مطلب ہے سورج کی روشنی کو خوراک میں تبدیل کرنا، اور یہ کام صرف پیڑ پودے ہی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی پانی، کاربن ڈائی آکسائیڈ، سورج کی روشنی اور پیڑوں میں پایا جانے والا سبزینہ۔ ان کی نمایاں سبز رنگ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے، جسے کلوروفل بھی کہا جاتا ہے۔ نانا ابو، کچھ ایسی باتیں بھی تو بتائیے جو کچھ انوکھی سی ہوں، نانا ابو بولے۔ ارے ہاں، پودوں سے متعلق دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں بتانا تو بھول ہی گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پیڑ پودے ماحول کے درجہ حرارت کو محسوس کر کے رد عمل بھی ظاہر کرتے ہیں، موسم کو خوب پہچانتے ہیں۔ صحرا میں پانی کی کمی ہوتی ہے، اس لیے کچھ پودے پانی کو جذب کر کے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ان میں وقت کی پیمائش کا نظام بھی ہوتا ہے۔ کچھ پودوں کے پتے چھوٹے سے گول ہو کر بند ہو جاتے ہیں۔ کچھ پودے اپنے اوپر بیٹھنے والے کیڑے مکوڑوں کو پکڑ کر کھا جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں درختوں کے تقریباً 40,000 قسمیں پائی جاتی ہیں، حریم نے پوچھا۔ دنیا میں کچھ ایسے درخت بھی تو ہوں گے نا نانا ابو جو عجیب دلچسپ ہونے کی وجہ سے مشہور ہوں، نانا ابو نے بتایا۔ ہاں، ایک مشہور درخت آسٹریلیا کا یوکلپٹس ہے، جس کی اونچائی 114 میٹر ہے، یعنی 38 منزلہ عمارت کے برابر۔ اس کے علاوہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک درخت کا تنا اس قدر چوڑا ہے کہ اسے تراش کر درمیان سے ایک سڑک گزاری جا سکتی ہے۔ ایک اور امریکی ریاست ایریزونا میں قدیم ترین نوکیلے پتوں والا صنوبر کا درخت ہے، جو 4,600 سال پرانا ہے۔
قطب جنوبی میں پائے جانے والے لیشین نامی درختوں کی عمر 10,000 سال کے قریب ہے۔ حریم نے کہا، نانا ابو، آپ نے میرا یہ اہم مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میں نے یہ ساری باتیں لکھ لی ہیں۔ لگتا ہے اسکول میں میرا مضمون مس کو ضرور پسند آئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نانا ابو نے اخبار پڑھنے کے لیے چشمہ لگاتے ہوئے کہا، ضرور ضرور، انشاءاللہ۔ نور شمسی کمپلیکس، لکھا ہے اس کو قاسم رضا نے۔ نونہالو، آج ہم آپ کو مراکش لیے چلتے ہیں، لیکن مقصد مراکش کی سیر نہیں ہے، وہ تو ہم انشاءاللہ جلد کروا ہی لیں گے۔ آج ہم مراکش کے ایک ایسے کارنامے کے بارے میں بتائیں گے جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی۔ صحرائے اعظم صحارا میں سورج کی حرارت کو جمع کر کے اسے بجلی میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ مراکش کے اس منصوبے نے اقوام متحدہ کی ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس میں بین الاقوامی توجہ حاصل کر لی تھی۔ یہ کانفرنس مراکش میں نومبر 2018 میں منعقد ہوئی تھی۔ مراکش میں 450 ایکڑ رقبے پر محیط نور شمسی پلانٹ موجود ہے۔ 2018 سے اس نے پوری طرح کام شروع کر دیا ہے اور 10 لاکھ سے زائد گھرانوں کو بجلی فراہم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ بہترین منصوبہ ماحولیات کو بہتر بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ سالانہ 7,60,000 ٹن گرین گیس کے اخراج میں کمی آ چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شمسی توانائی کا پلانٹ ہے۔ نور شمسی پلانٹ اورزا ذات نامی صحرائی قصبے میں واقع ہے، جو چاروں جانب سے پہاڑی سلسلے اور بربری قوم کے دیہاتوں سے گھرا ہوا ہے۔ باب صحرا کے نام سے مشہور یہ صحرائی قصبہ اورزا ذات شمسی توانائی کے حصول کا دروازہ بن گیا ہے۔ مراکش کو سالانہ 3,000 گھنٹوں تک سورج کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سورج کی حرارت کو جمع کرنے کا ایک بہترین مقام ہے۔ مراکش نے آنے والی دہائی میں توانائی کی پیداوار کے لیے ہوا، شمسی توانائی اور ہائیڈرو الیکٹرک بجلی کی پیداوار کے لیے $13 ارب کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ بجلی کا یہ عظیم پلانٹ جس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے اسے کنسنٹریٹڈ سولر پاور کہتے ہیں۔ اس کی لاگت بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ اس میں عدسوں اور آئینوں کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسری جانب CSP ٹیکنالوجی تقریباً 8 گھنٹوں تک کی توانائی کا ذخیرہ کر سکتی ہے، یعنی توانائی کو رات میں اور بادل والے موسم میں استعمال کے لیے بچانا ہے۔ مراکش نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ دوسرے ممالک بھی اس قسم کے منصوبے کو بہت بڑے پیمانے پر قائم کر سکتے ہیں۔ اردن، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، نمیبیا نے بھی نور شمسی پلانٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ان کے علاوہ چلی، میکسیکو اور پیرو بھی اس منصوبے کو اپنے ممالک میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ نونہالو، ہماری دنیا کو کئی قسم کے ماحولیاتی خطرات گھیرے ہوئے ہیں، اس لیے بجلی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب بجلی پیدا کرنے کے متبادل ذرائع اختیار کرنے ضروری ہیں تاکہ ہم اپنی فضا اور ماحول کو صحت بخش بنا سکیں۔ سبز اور زیتونی کچھوے زندگی کی دوڑ ہار رہے ہیں، لکھا ہے اس کو سیدہ نازاں جبین نے۔ عمر اور فرحان آج بہت خوش تھے۔ آج وہ اپنے والدین کے ساتھ ہاکس بے کے ساحل پر آئے ہوئے تھے۔ شور مچاتی لہریں اور تا حد نگاہ پانی ہی پانی، ایک عجب سا سما بندھا ہوا تھا۔ اچانک عمر کی نظر ایک چیز پر پڑی جو رینگتی ہوئی سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماما وہ دیکھیں، وہ کیا ہے؟ عمر نے حیرت سے پوچھا۔ فرمان اور ماما نے بھی فوراً اس کی طرف دیکھا جہاں عمر نے اشارہ کیا تھا۔ پاپا ان لوگوں سے آگے نکل گئے تھے اس لیے انہوں نے نہیں سنا۔ بیٹا وہ کچھوے کا بچہ ہے جو انڈے سے نکل کر اب سمندر کی طرف جا رہا ہے، ماما نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سمندر میں کچھوے بھی ہوتے ہیں کیا ماما؟ 11 سالہ عمر نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، یہ کچھوے ہمارے ماحول اور سمندروں کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو سمندری حیات کے نظام میں بگاڑ پیدا ہو جائے، ماما نے جواب دیا۔ لیکن ماما، یہ کچھوے تو بہت چھوٹے ہیں، یہ کیسے سمندر تک پہنچیں گے؟ 13 سالہ فرمان نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ یہ ایک دکھ بھری داستان ہے بیٹا۔ چلو سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر میں آپ کو سبز اور زیتونی کچھووں کے بارے میں بتاتی ہوں، ماما نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔
پھر وہ تینوں ماں بیٹے وہیں ریت پر ایک جگہ بیٹھ گئے تو ان کی ماما نے بتانا شروع کیا، تم دونوں نے خرگوش اور کچھوے کی کہانی تو ضرور پڑھی ہوگی، جس میں کچھوا خرگوش سے ریس جیت لیتا ہے۔ ماما نے کہانی سنانے سے پہلے دونوں سے سوال کیا۔ جی جی پڑھی ہے، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ کچھوے نے وہ ریس تو جیت لی، مگر افسوس کہ اپنی زندگی کی دوڑ میں اسے شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ان کی نسل ختم ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ماما نے اداسی سے بتایا۔ لیکن کیوں ماما، کیسے؟ فرمان نے بھی فکر مندی سے پوچھا۔ دنیا میں سمندری کچھووں کی کل 7 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے 2 پاکستان کے ساحلوں پر اپنی نسل بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سبز کچھوا یعنی گرین ٹرٹل اور زیتونی کچھوا یعنی آلیو رڈلی ٹرٹل شامل ہیں۔ ماما نے جواب دیا۔ سبز اور زیتونی، کتنے اچھے نام ہیں یہ کس نے رکھے ہیں؟ عمر نے دلچسپی سے پوچھا۔ سبز کچھوے کچھووں کی واحد قسم ہے جو سبزی خور ہوتے ہیں اور سمندر کی گھاس اور ایلجی کھاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی جلد ہرے رنگ کی ہوتی ہے اور یہ سبز کچھوے کہلاتے ہیں۔ زیتونی کچھوے کا خول زیتونی سبز ہوتا ہے، اس لیے اسے زیتونی کچھوا کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے سمندری جانور اور پودے دونوں کھاتے ہیں کیونکہ یہ اومنیوور ہوتے ہیں۔ ماما نے مزید تفصیل سے بتایا۔ یہ کچھوے انڈے دینے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مختلف ممالک کے ساحلوں پر جاتے ہیں، جن میں پاکستان کے ساحل بھی شامل ہیں۔ یہ یہاں ہر سال اگست سے دسمبر کے مہینوں میں آتے ہیں۔ واقعی یہ تو دلچسپ بات ہے، عمر نے کہا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سبز کچھووں کی مادہ جس ساحل پر پیدا ہوتی ہے انڈے دینے کے لیے اسی ساحل پر لوٹ کر آتی ہے۔ زیتونی کچھووں کی مادہ بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں 1,00,000 کے لگ بھگ ساحل پر آتی ہیں اور اس عمل کو ایریباڈا کہتے ہیں۔ یہ ایک اسپینش لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہنچنا۔ ماما نے معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے مزید بتایا۔ انڈے دینے کے بعد مادہ کچھوا اس جگہ سے دور چلی جاتی ہے اور واپس پلٹ کر نہیں آتی۔ بچے خود ہی انڈوں سے نکلتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ انڈے سے نکلتے ہی سمندر کی طرف جاتے ہیں، لہٰذا اس سفر کے دوران زیادہ تر بچے مر جاتے ہیں۔ ماما نے دکھ والی بات بتائی۔ وہ کیسے ماما؟ فرحان نے پوچھا۔ انڈوں سے نکلنے کے بعد جب یہ ننھے کچھوے سمندر کی طرف بڑھتے ہیں تو انہیں چیل کوے کھا جاتے ہیں یا وہ آوارہ کتوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ ماما کی بات سن کر دونوں کو افسوس ہوا۔ سبز اور زیتونی کچھوے خاص طور پر پاکستان کے ساحلوں پر آتے ہیں، مگر ان کی زندگی خطرے میں رہتی ہے۔ اگر یہ اسی طرح مرتے رہے تو ایک دن آئے گا کہ ایک بھی کچھوا باقی نہیں رہے گا۔ ماما نے حقیقت بتائی۔ اتنے میں کسی نے پلاسٹک کی تھیلیاں سمندر کی طرف اچھال دیں جو اڑتی ہوئی ان لوگوں تک آ پہنچی۔ ہمارے عوام جگہ جگہ کچرا پھینکنے سے باز نہیں آتے ہیں، پاپا نے کہا، جو ان کے پاس آ گئے تھے۔ پاپا، ہماری سائنس کی ٹیچر پلاسٹک کی آلودگی کے بارے میں بتا رہی تھیں، یہ تھیلیاں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ فرمان کے ذہن میں صحیح وقت پر سوال ابھرا۔ پتہ ہے، کچھوے کے بچے ساحل پر استعمال شدہ مچھلی کے جالوں اور پلاسٹک کی تھیلیوں میں پھنس جاتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اکثر کچھوے ان تھیلیوں کو جیلی فش سمجھ کر کھا جاتے ہیں، جس سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پاپا نے معلومات فراہم کی۔ ہمیں بھی کچھووں اور ان کے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ماما نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ ساحل سمندر پر کسی طرح کا بھی کچرا نہ پھینکیں اور کچھووں کے بچوں کو سمندر تک پہنچنے میں مدد دیں۔ اس طرح ان کی اموات میں کمی آ سکتی ہے اور سبز اور زیتونی جیسے نایاب نسل کے کچھووں کو بچایا جا سکتا ہے۔ پاپا نے تجاویز پیش کی اور دلوں کو چھو لینے والا ایک پیغام بھی دیا جس پر سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کچھووں کے بچوں کی حفاظت کریں کیونکہ ان کی ماں ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ سبز کچھووں کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ سبز کچھوے کئی گھنٹوں تک اپنے سانس روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نر زیتونی کچھووں کی پہچان ان کی دم سے ہوتی ہے جو ان کے خول سے چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ سمندری کچھوے دنیا کی قدیم ترین مخلوقات میں سے ہیں جو 1 کروڑ سال سے اس کرۂ ارض پر موجود ہیں۔ تاریخ کا سب سے طویل العمر کچھوا اپنی موت کے وقت 188 سال کا تھا، یعنی 188 ایئرز۔ کچھوے دنیا کے تمام براعظموں پر پائے جاتے ہیں سوائے براعظم انٹارکٹیکا کے، کیونکہ وہاں کا موسم بہت سرد اور خون جما دینے والا ہوتا ہے،
جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ مزے کی بات تحقیق ہے قاسم رضا کی۔ آج ہم آپ کا تعارف چند ایسے نونہالوں سے کروا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف عالمی ریکارڈ بنائے بلکہ اپنا لوہا بھی دنیا بھر سے منوایا۔ سب سے پہلے کرتب دکھاتے ہوئے 3 روبک کیوبز کو حل کرنے کا تیز ترین وقت۔ اب جبکہ مشہور زمانہ روبک کیوب کو حل کرنے کے بے شمار طریقے منظر عام پر آ چکے ہیں، چین سے تعلق رکھنے والے ایک نونہال کوئی یونجو نے ایک روبک کیوب کو حل کرنے کا ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں 3 روبک کیوبز کو بیک وقت اچھالتے ہوئے ان کو کم سے کم وقت میں حل کر دیا۔ اس کے حصول کے لیے انہوں نے 2 سال تک ٹریننگ کی اور آخر 13 برس کے اس نونہال نے 5 منٹ 6.16 سیکنڈ میں ان تینوں کو ہوا میں اچھالتے ہوئے اسے حل کر لیا۔ ان کا یہ کارنامہ چین کے ٹی وی پر براہ راست دکھایا گیا۔ ڈائناسور کی ایک نئی قسم کی ہڈیوں کو دنیا کے سب سے کم عمر نونہال نے دریافت کر لیا۔ ڈیئگو سوریز کے والدین حیاتیاتی علوم کے ماہر تھے اور 2004 میں جب ڈیئگو صرف 7 برس کے تھے تو اپنے والدین کے ہمراہ چلی کے آئسن جنگلات کے ایک ریسرچ ٹرپ پر گئے۔ جنگل میں وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر نیچے گر گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ایک ڈائناسور کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ ایک لمبی تحقیق اس ڈھانچے پر کی گئی اور آخر ڈائناسور کی ایک نئی قسم چیلیسورس دریافت کی گئی۔ رہبر تعلیم لکھا ہے اس کو سلیم فرخی نے۔ ہندوستان میں انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی، جسے انگریز غدر کہتے ہیں۔ اس میں سب ہی شامل تھے، لیکن انگریزوں نے مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس نازک وقت میں مسلمان کسی ایسے رہنما کی تلاش میں تھے جو انہیں اس بدحالی سے نکالے۔ ایسے وقت میں سید احمد خان مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے آئے۔ سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد تقی بہت نیک انسان تھے۔ نانا خواجہ فرید مغل بادشاہ اور انگریزی کمپنی کے درمیان سفارت پر مامور تھے۔ سر سید احمد کی تعلیم و تربیت ننیال میں ہوئی۔ انہوں نے فارسی، عربی، انگریزی کے ساتھ ساتھ ریاضی اور طب بھی پڑھی تھی۔ پھر قانون کی تعلیم مکمل کر کے جج بن گئے۔ سر سید احمد خان شہر بجنور میں جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کے دل میں قوم کا درد جاگ اٹھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنی تحریروں سے یہ احساس دلایا کہ ان کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ مسلمان جدید تعلیم حاصل کریں اور اپنے جائز حقوق حاصل کریں۔ سید احمد خان نے، جنہیں بعد میں سر کا خطاب ملا، انگریز حکمرانوں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف چھپی ہوئی نفرت کو دور کرنے کے لیے ایک کتاب اسباب بغاوت ہند لکھی، جس میں انہوں نے وہ تمام وجوہ بیان کی جو جنگ آزادی کا سبب بنی۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ثابت کر دیا کہ جنگ کی تمام ذمہ داری انگریزوں پر عائد ہوتی ہے۔ یہ جنگ ہندوستانیوں نے اپنی حفاظت کے لیے لڑی تھی۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کیا۔ ان کا نعرہ تھا تعلیم اور صرف تعلیم۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے علی گڑھ میں مئی 1875 میں ایک اسکول قائم کیا جو 2 سال بعد کالج بن گیا۔ 17 دسمبر 1920 کو اسے مسلم یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ اس یونیورسٹی سے کئی ایسے قومی رہنماؤں نے تعلیم حاصل کی جنہوں نے عملی میدان میں آ کر تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس طرح پاکستان کی منزل قریب آ گئی۔ ان رہنماؤں میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسرت موہانی قابل ذکر ہیں۔ قائد اعظم نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا، یہ یونیورسٹی مسلم لیگ کا اسلحہ خانہ ہے۔ انگریزی تعلیم کے مخالف کچھ لوگوں نے انہیں کافر، ملحد تک کہہ دیا، مگر سر سید احمد خان آخر دم تک اپنے مشن پر قائم رہے۔ 1898 میں سر سید احمد خان نے وفات پائی اور مسلم یونیورسٹی کے مسجد کے احاطے میں تدفین ہوئی۔ کہو کان میں نمک لکھا ہے اس کو امایا خان نے۔ کیا آپ نے کبھی کان میں نمک دیکھا ہے؟ نہیں؟ ارے بھائی، یہ وہ کان نہیں ہیں
جن کے بیچ میں ہمارا سر ہے، بلکہ ہم تو بات کر رہے ہیں اس گلابی سونے کی جو پاکستان کے پہاڑی سلسلہ ہمالیہ میں معدنی دولت سے مالا مال نمک کے پہاڑوں کی صورت میں موجود ہے۔ یہ نمک رینج کا پہاڑی سلسلہ تحصیل پنڈ دادن خان کے شمال میں کھیوڑا سے لے کر دریا سندھ کے کنارے کالا باغ کے مقام تک پھیلا ہوا ہے۔ تو آج ہم سیر کریں گے کھیوڑا کی، جہاں پاکستان کی سب سے بڑی اور پوری دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان موجود ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا صوبہ پنجاب کے شہر جہلم کی جانب۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تاریخی پس منظر۔ کہا جاتا ہے 320 قبل مسیح میں سکندر اعظم اور پورس کی جنگ سے پہلے فوج نے اپنے نڈھال گھوڑوں کو پتھر چاٹ کر تازہ دم ہوتے دیکھا تو انکشاف ہوا کہ یہاں نمک کی چٹانیں موجود ہیں۔ عجائبات۔ نمبر 1، جہلم شہر کے علاقے پنڈ دادن خان سے شمال کی طرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر کھیوڑا کے مقام پر قدرت کا حسین شاہکار نمک کی کان واقع ہے۔ یہاں ہر ماہ تقریباً 40,000 ملکی اور غیر ملکی افراد اس عجوبے کو دیکھنے آتے ہیں۔ 2، کان میں داخل ہوتے ہوئے آپ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لوہے کے گیٹ سے اندر جاتی ایک سرنگ، جس کے ماتھے پر کمان کی صورت میں کان نمک کھیوڑا 1961 کے الفاظ نظر آتے ہیں۔ کان کے باہر ایک ٹرام کھڑی ہے، جو لوگ پیدل نہ چلنا چاہیں وہ اس پر سوار ہو سکتے ہیں۔ 3، سطح زمین سے اس کان کے اندر کافی گہرائی تک جانے والی طویل سرنگ کو 1827 میں برطانوی حکومت کے دوران کانکنی کے ماہر ڈاکٹر وارتھ کی سربراہی میں تعمیر کیا گیا۔ اس کان کی 18 منزلیں ہیں، جن میں سے 11 زیر زمین ہیں۔ نمک حاصل کرنے کے لیے پہلے بارود کے دھماکے سے چٹان کو توڑا جاتا ہے، پھر کانکن اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 4، کان میں ہلکی ٹھنڈک سی رہتی ہے۔ سخت گرمی کے موسم میں بھی کان کا درجہ حرارت 18 سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جاتا۔ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہے اور نمکیات بھی، جو سیاحوں کو تازہ دم کر دیتے ہیں۔ 5، کھیوڑا نمک 99% ہیلائٹ ہوتا ہے، جو کسی صورت آلودہ نہیں ہوتا۔ 6، کان سے ہر سال 3.5 لاکھ ٹن سے زیادہ نمک نکالا جاتا ہے۔ یہاں نمک کے ذخائر کا حجم اندازاً 2 کروڑ 20 لاکھ ٹن ہے۔ چمکتا ہوا نمک۔ کان کے اندر سیرگاہ میں مختلف جگہوں کے نام بڑے شہروں کے اہم مقامات کے نام پر رکھے گئے ہیں، جنہیں نمک کی شفاف اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ روشنی کا اچھا انتظام ہے اور سب طرف سرخ، سیاہ، گلابی، زرد اور نارنجی اینٹیں جگمگ کرتی نظر آتی ہیں۔ راستے، راہداریوں کے علاوہ انتظامی دفتر، دلکش مسجد، چاندنی چوک، ایک پل صراط، مینار پاکستان، چاغی پہاڑ اور بادشاہی مسجد کا طویل القامت ماڈل، شیش محل، مختلف کمرے اور بے شمار تالاب جہاں اشک نمک جمع ہوتا رہتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر مقام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ گلابی نمک کے فوائد۔ 1، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم جیسی معدنیات کی وجہ سے اس کا ذائقہ عام نمک سے مختلف ہے۔ 2، اس کا استعمال جراثیم سے حفاظت کرتے ہوئے انفیکشن کے امکان کم کرتا ہے۔ 3، اس میں سوڈیم کا تناسب عام نمک سے کم ہوتا ہے۔ 4، خشک سردیوں میں اسے ناریل کے تیل کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ 5، نمک کے لیمپس سے نکلنے والی روشنی ہمارے ارد گرد پھیلی نیلی شعاعوں کے ان مضر اثرات کو ختم کرتی ہے جو ہر دم استعمال ہوتے الیکٹرانک مصنوعات سے خارج ہوتی رہتی ہیں۔ دلچسپ حقیقت، اس علاقے کو پہلے کھیوڑا یعنی نمک کا گڑھ کہا جاتا تھا، جو بعد میں بگڑ کر کھیوڑا ہو گیا۔ گلابی نمک کے مختلف نام۔ 1، کوہستانی نمک۔ 2، ہمالین سمندری نمک۔ 3، خوردنی نمک۔ 4، پہاڑی نمک۔ 5، کیمیا گر اسے سفید سونا کہتے ہیں۔ جامعۃ الازہر۔
لکھا ہے اس کو اسد اسلم نے۔ ارے بچوں، آپ دونوں ابھی تک سوئے نہیں؟ دادا ابو نے مریم اور عبداللہ کو موبائل فون پر گیم کھیلتے ہوئے دیکھا تو کہا، آپ دونوں تو اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاتے ہیں، پھر آج ایسا کیوں نہیں ہوا بھائی؟ دادا ابو نے دونوں سے سوال کیا۔ دادا ابو، ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے اور کل ہمارے اسکول کی چھٹی بھی ہے، اس لیے ہم نے امی ابو سے تھوڑی دیر گیمز کھیلنے کی اجازت لی ہے، مریم نے جواب دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، دادا ابو مسکرائے۔ لیکن موبائل فون پر گیمز ہی کیوں؟ آپ دونوں کوئی کتاب یا رسالہ بھی تو پڑھ سکتے ہیں، دادا ابو نے مشورہ دیا۔ جی دادا ابو، آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ہمارے پاس جتنی بھی کتابیں اور رسالے ہیں وہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اس بار عبداللہ نے جواب دیا۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں، آج کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتاؤں جس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے سنا یا پڑھا نہ ہو، دادا ابو نے دلچسپ انداز میں سوال کیا۔ ضرور دادا ابو، ضرور بتائیے، ہم تو خود گیمز کھیل کھیل کر بور ہو رہے ہیں، مریم نے خوش ہو کر جواب دیا۔ دونوں بچے موبائل فون ایک طرف رکھ کر دادا ابو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اچھا تو میں آپ دونوں کو دنیا اسلام کی 1000 سال پرانی درسگاہ جامعۃ الازہر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں واقع ہے، دادا ابو نے بات شروع کی۔ دادا ابو، یہ تو وہی ملک ہے نا جہاں اہرام مصر بھی ہیں؟ ہماری استانی نے بتایا تھا کہ وہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے، مریم نے جلدی جلدی کہا۔ اور وہاں تو بہت بڑا دریائے نیل بھی ہے، ہمارے قاری صاحب نے بتایا تھا کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، عبداللہ نے بھی اپنی معلومات سے آگاہ کیا۔ بالکل، آپ دونوں نے ٹھیک پہچانا، یہ وہی مصر ہے۔ اس ملک کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ دان اور سیاح یہاں کی یادگار عمارتوں میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان عمارتوں سے قدیم تہذیب اور ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ دادا ابو نے بچوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھی تو اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، جامعۃ الازہر بھی ایک ایسی ہی جگہ ہے جس کی تاریخ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا تھا۔ 10ویں صدی عیسوی میں قاہرہ میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اس مسجد کا نام الازہر رکھا گیا۔ اس مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی بنایا گیا جو 1000 سال گزرنے کے بعد آج ایک یونیورسٹی یعنی جامعہ کی صورت میں موجود ہے۔ دادا ابو نے بچوں کی طرف دیکھا جو بہت غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ دادا ابو، اس یونیورسٹی میں کیا کیا پڑھاتے ہیں؟ مریم نے سوال کیا۔ بیٹا، ابتدا میں یہاں صرف 37 اساتذہ تھے جو قرآن مجید، اسلامی قوانین، عربی زبان و قواعد وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے، مگر اب یہاں سینکڑوں معلمین ہیں جو جدید سائنسی علوم مثلاً فلکیات، طبیعیات، کیمیا، انجینئرنگ اور کامرس وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں۔ دادا ابو، یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ اس جامعہ سے پڑھنے والے عالم دین پوری دنیا میں موجود ہیں، عبداللہ نے کہا۔ جی بیٹا، اور یہی وجہ ہے کہ اس درسگاہ کے فتوے پوری دنیا میں مستند سمجھے جاتے ہیں اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ کی حامل جامعات میں سے ایک ہے، دادا ابو نے جواب دیا۔ بچے بڑے انہماک سے ساری باتیں سن رہے تھے۔ دادا ابو نے اپنی بات جاری رکھی، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس کی عظمت کو مانتے ہیں۔ 1798 میں جب فرانسیسی فوجوں نے نپولین بوناپارٹ کی سپہ سالاری میں مصر پر حملہ کیا تو وہ جامعۃ الازہر کے معیار تعلیم اور نظم و نسق کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی ڈائری میں جامعۃ الازہر کا خاص طور پر ذکر کیا اور وہاں کے اساتذہ اور طالب علموں کی بہت تعریف لکھی۔ بعد میں جب مصر پر حکومت کرنے کا معاملہ آیا تو نپولین نے ایک مشاورتی کونسل بنائی جس میں جامعۃ الازہر کے بڑے امام بھی شامل تھے۔ دادا ابو، کیا ہم بھی جامعۃ الازہر جا سکتے ہیں؟ عبداللہ نے پوچھا۔ جی بیٹا، نہ صرف اس قدیم درسگاہ کو دیکھنے جا سکتے ہیں بلکہ تعلیم حاصل کرنے بھی جا سکتے ہیں۔ شکریہ دادا ابو، آپ نے آج ہمیں بہت ہی معلوماتی باتیں بتائیں، مریم نے خوش ہو کر کہا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا
تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔